میرا یہ بھی تحریک ہے نواب و بہاولپور کو نصاب میں شامل ہونا چاہیے. یار جا کے پڑھو ذرا. کامران صاحب کہاں پر ہیں ہمارے؟ ان کے سب کے واٹس ایپ پہ ان پہ ڈاکومنٹری میں نے ایک بنائی ہے نواب و بہاولپور پہ. آپ کا ملک 1 سال چلنا نہیں تھا پاکستان بن کے، اس بندے نے اپنا آپ سارا کچھ دے دیا، آپ کا ملک چلا دیا. 1 سال کی تنخواہیں آج جا کے اس کی نسلوں کو دیکھیں، پھوٹی کوڑیوں پہ، وڈیرے نہیں ہیں، نواب نہیں ہیں، سردار نہیں ہیں، قبضے کرنے والے نہیں ہیں، ختم ہو چکے ہیں. انہوں نے نوابی کپڑے پہنے ہوں گے لیکن وہ نہیں ہے. کیوں؟ ان کا بڑا تھا ایک نواب صادق جس نے پہلے سال کی ساری ملک کی تنخواہیں دی تھی. یہ ملک نہیں چلنا تھا. حضور والا اسے نصاب میں کیوں نہیں شامل کرتے؟ آپ اندازہ لگائیں وہ جس بہاولپور سے تھا اس بہاولپور کے لوگوں کو نہیں پتا. حالت یہ ہے اس نواب کا، جس سوسائٹی کا ہیرو چھپ جاتا ہے اس سوسائٹی میں پھر وہی ہیرو ہوتے ہیں جن کے نام میں نے لے لیا آپ کے سامنے. جس سوسائٹی میں روشنی کا نہ بتایا جائے وہاں راج صرف اندھیرے کا رہ جاتا ہے. جس سوسائٹی میں ڈائریکشن نہ دی جائے اس سوسائٹی میں پھر حقیقت کا پتہ نہیں لگتا. جس سوسائٹی میں نہ بتایا جائے اصل کیا ہے، سچ کیا ہے، اس سوسائٹی کا جھوٹا، اور کہتے ہیں پنڈ کا صحیح چودھری بھی نہ ہو تو چوڑے چمار بھی چودھری سمجھ بیٹھتے ہیں اپنے آپ. اللہ کا ایک بڑا تحفہ آپ کو ملا اقبال کی شکل میں. نہیں جانتے جا کے ترکی والوں سے پوچھیں ان کے پاس ادب کیا ہے، ترکی کے اسکالرز کے پاس اقبال کا ادب کیا ہے. سوچیں ذرا، آپ کے پورے ملک میں ایک علامتی قبر نہیں ہے، وہ کونیا میں اقبال کی قبر بنائے بیٹھے ہیں. یار کیا اقبال ہوگا جس کو کونیا والے رومی کو جاننے والے سمجھ گئے اور رومی کے مزار کے پاس اقبال کی علامتی قبر بنا دی. کونیا جا کے دیکھیے کیا عشق ہوگا، کیا محبت ہوگی، کیا سمجھ ہوگی. اقبال کی صاحبزادی منیرہ، آپ کہتی ہیں اقبال قرآن پڑھتے تھے. اقبال کی زندگی کے واقعات میں لکھا ہے قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے روتے تھے، اور رونا اتنا ہوتا تھا کہ ہمیں قرآن کو سکانے کے لیے 3 دن دھوپ میں رکھنا پڑتا تھا. حضور کو سمجھ تھی نا، پتا تھا نا، وہ بچپن کی نصیحت تھی نا باپ کی. کیا نصیحت کہ اقبال قرآن کو پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے نازل ہو رہا ہے، تم سے خدا کلام کر رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے تم سے بات کرتی ہے. تو حضور والا وہ اقبال شناس اقبال، قرآن شناس اقبال، اس کو نصاب میں شامل کیجیے. اس قوم کی خودی بیدار ہوگی. یہ اس خودی نے ملک بنا دیا تھا تو وہ خودی ایک پوری قوم کیوں نہیں بنا سکتی؟ یہ تو دوبارہ سے کھڑا کر سکتی ہے. آپ اپنے لوکل ہیروز کو کورس میں شامل کروائیں، اور خدا کے لیے ایک بات طے کر لیں، جس نے بھی پاکستان کی کسی بھی شکل میں خدمت کیا وہ بڑا ہے ہماری نظر میں. یار یہ تفریق چھوڑ دو، یہ بیماری پوری قوم کو لگ چکی ہے، ہم ہر ایک کو مشکوک بنا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم اپنے ہیرو کی اگلے دن اس کے انتقال پہ 19 توپوں کی سلامی سے دفن کرتے، اگلے دن میڈیا پروگرام کرتا عیدی صاحب ٹھیک تھے کہ نہیں تھے. وہ خدا کا خوف کھاؤ یار. اگر ایک بندہ تمہارے لیے کر کے چلا گیا ہے، او بھائی اللہ کو بہتر پتا ہے نا، رب دیاں رب تے سٹو. جیڑا رب دا کام ہے بندے کرن لگ پے نے. نیتاں دا حال تانوں پتا ہے، دلاں دا حال تانوں پتا ہے. اچھا بندے دا کام کی سی؟ بندے کا کام تھا دوسرے کا حال پوچھنا، تیری طبیعت ٹھیک ہے، تو نے کھانا کھایا ہے، گھر میں خیریت ہے، وہ اسی کدے نہیں پوچھے. ساتھ والے کرن صاحب یہاں بیٹھے، ساتھ والے گھر کو نہیں پتا ہوتا مرڈر کیوں ہو گیا. حالت یہ ہے ساتھ والا بھوکھا مر گیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ خبر نہیں ہے. نیت کا پتہ کہتا ہے یہ بخشا نہیں جائے گا کیونکہ اس کا میرے فرقے کا فرق ہے. یہ ہمارا پورا یقین ہے. خدا کا نام ہے. آپ کی تعلیم میں اگر لوکل ہیروز شامل نہیں ہوتے آپ اس قوم کو کھڑا نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب اس ملک میں پہلی سے ایم اے تک کے اقبالیات کا نصاب اقبال اکادمی نے تیار کر کے کب سے رکھا ہوا ہے اور وہ کوڑے میں پڑا ہوا ہے، کوئی استعمال کرنے کو دے. ستم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. پہلی کلاس سے ایم اے تک کا اقبالیات کا سارا کورس تیار ہو کے اقبال اکادمی نے رکھا ہوا ہے. محنت کی ہوگی نا، ریسرچر اتنے بڑے اسکالرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، انہوں نے زندگیاں لگائی ہیں، وہ بنانے کے بعد پڑا ہوا ہے، آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. لوکل ہیرو ڈیسائیڈ کر لیے جائیں. میں کہتا ہوں جی ڈیسائیڈ کیے جائیں کہ یہ ڈیفائن ہو گیا عیدی آپ کا نیشنل ہیرو، حکیم سعید آپ کا ہیرو ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. آپ نہیں مانیں گے تو پھر ختم ہو جائیں گے. عظمت کی پہچان کے بغیر قومیں عظیم نہیں بنتی. پہلے سکیل ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. کوئی آپ ذرا انڈیا دیکھیں، آپ میں سے کس کس نے سپر 30 دیکھی ہے؟ سپر 30
ہاتھ شرماتے کیوں؟ اچھی فلم ہے بھائی. 15 لوگوں نے دیکھی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ اپنے 1972 میں پیدا ہونے والے اننت کمار ایک میتھ کے ٹیچر پہ مووی بنا دیتے ہیں. ایک ٹیچر اگر 30 کو تیار کر کے دیتا ہے نا, اس پہ مووی پکی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک پہاڑ کو کاٹتا ہے, وہ وہاں جی پہ مین آف ماؤنٹین بنا کے مووی دے دیتے ہیں. وہ اپنے ایک ہیرو کو پکڑتے ہیں, کرکٹر کو, اس کو مووی بنا دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ہیرو کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتا ہے, وہ چھوڑ دیتا ہے, وہ بدزن ہو جاتا ہے. یقین کیجئے, میں جب کبھی بھی ہم سوچتے ہیں ہمیں کچھ بڑا کام کرنا چاہیے, آپ جانتے ہیں شاہ جی رہنے دو, شاہ جی بڑی خواری ہے. اس ملک میں کرنے والا زیادہ خراب ہے, جو آرام سے بیٹھا ہے اس کو پرابلم ہی کوئی نہیں. پورے سسٹم کا یہ پرابلم ہے. آپ یعنی آج بھی اگر کوئی کہ لیڈر نہیں ہے, حضور والا حضور سے بڑا لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ آپ اس لیڈر کو نصاب میں تو شامل کریں. آپ دیکھیں قوم پھر کیسی قوم بنتی ہے. میں دعوے اور سے گارنٹی سے کہتا ہوں, ہمیں دین کو سکھانے کے لیے ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر حضور کی ذات گرامی پڑھی ہو. قربان جائیے آپ کی ذات گرامی. ایک ایک کام کر کے دکھا دیا, ایک ایک عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے, زندگی کا ایک ایک فعل ہمارے لیے گائیڈنس پرنسپل ہے. وہ آج سٹیفن کوئے لکھ رہا ہے ون ون بڑا ضروری ہے. آپ نے صلح حدیبیہ میں دکھا دیا ون ون کیا ہوتا ہے. ایک ایک جگہ پہ وہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو کی 3.5 کروڑ کاپیاں بکی ہیں, 56 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. حضور سیرت کروڑوں میں کاپیاں جانی چاہیے. جب لوگوں کو سیرت کا پتہ لگے گا, گستاخی کی جرت نہیں ہوگی کسی میں. یار کون کسی شان والے کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ یہ لا علمی کرواتی ہے. کوئی پاگل کر سکتا ہے, کوئی احمق کر سکتا ہے. آپ آج قوم کو سیرت پڑھا دیجئے. اس جیسی قوم, یہ تو پہلی عاشقوں کی قوم ہے, مرنے کے لیے تیار ہے. اب سیرت کو نصاب میں شامل کر دیجئے. اس قوم کا پوٹینشل کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضور اس طرف دیکھ کے کہتے تھے خوشبو آتی ہے. بھائی آپ میں ہی تھے نا, خوشبو آتی تھی. کون ہے جی جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے, کلمہ پڑھیں گے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے. حضور والا اس سیرت کو نصاب میں شامل کروائیے, پھر دیکھیے قوم کیا بنتی. آپ نصاب میں اقبال شامل کیجیے, دیکھیں قوم کیسے بنتی ہے. ایک خوبصورت جملہ جو میں نے ڈاکٹر جاوید اقبال کی زبان سے سنا. ان کے استاد تھے, پروفیسر تھے, گورے تھے, وہ اقبال شناسہ تھے. وہ کہتے تھے جاوید اقبال جسٹس, جس دن مشرق نے اقبال کو پڑھ لیا مغرب کی شامت آ جانی. یہ پڑھ لیں صرف اقبال کو. آپ فکر کے بغیر, افکار تازہ سے قومیں بنتی ہیں, پل بنانے سے نہیں بنتی. تو بھائی افکار تازہ سے قوموں کی نمو ہوتی ہے, سوچ سے قوموں کی نمو ہوتی ہے, خود شناسی سے, خودی سے, خودی کی بیداری سے قوموں کی نمو ہوتی ہے. تو جب آپ خودی دیں گے نہیں, قوم کو تیار نہیں کریں گے, قوم کو درد نہیں دیں گے, امت قوم کو قوم نہیں بنائیں گے, تو بھائی گروہ کی تو کوئی سمت نہیں ہوتی, گروہ کے پاس تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. اس نصاب میں 3 چیزیں شامل ہونی چاہیے. پہلا بولا سیرت شامل ہونی چاہیے. سیرت کے بغیر نصاب ہے ہی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیرت کو پہلی سے 16ویں تک ہونا چاہیے. اس کے سیگمنٹس ہونے چاہیے کہ آپ حضور کی ذات گرامی کو, آپ کے زندگی کے ہر اس پہلو کو جو عملی زندگی میں ہمیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے, وہ کر کے دکھائیں. حضور والا آپ ہم سب میچور لوگ بیٹھے ہیں, میرٹل لائف میں آپ حضور کی زندگی کو فالو کر کے دیکھیں, گھر جنت بن جائے گا آپ کا. میرٹل لائف میں بے شمار ایسے کام ہیں جو حضور نے کر کے دکھائے. امت کی ماں جہاں سے, جس پیالے سے جہاں سے منہ لگا کے پیتی تھی, اس سے خوبصورت محبت کیا ہوگی کہ ہمارے رسول نے, ہمارے لیڈر نے اسی جگہ سے منہ لگا کے پیا. آپ کر کے دیکھیں, آپ کے گھروں میں محبتیں نہیں آئیں گی, آپ کی سٹریس ختم نہیں ہوگی, آپ کے گھروں میں راحت نہیں آئے گی. آج جو بچہ ہے اس کو 3 چیزیں دے دیجئے. اس کو سیرت دے دیجئے, اس کو کہیے بھائی یہ پڑھ لو, یہ ہیرو ہے, دنیا میں بہترین ہیرو, ہر طرح کی ریسرچ کے بعد ثابت ہے یہ ہیرو ہے. نمبر 2 سے دے دیجئے اقبالیات دے دیجئے, اور تیسرا میں نے کہا اس کو لوکل ہیروز دے دیجئے.